ایک مرتبہ ایک عورت ایک بزرگ کے پاس گئی اور شکایت کرنے لگی کہ میرا شوہر بہت سخت مزاج ہے، میری بات بھی نہیں سنتا، بات بات پہ مجھے ذلیل کرتا ہے اور وہ میرے ساتھ بہت برا رویہ رکھتا ہے۔ میں اسے بدلنا چاہتی ہوں، اس کے لیے مجھے کوئی تعویذ یا کوئی وظیفہ دے دیں۔ بزرگ مسکرائے اور بولے، بیٹی میں تمہیں ایک ایسا نسخہ بتاتا ہوں جو دنیا کے ہر مرد کے دل کو نرم بنا دیتا ہے، لیکن اس کے لیے تمہیں سب سے پہلے شیر کی گردن سے ایک بال توڑ کر لانا ہوگا میرے پاس۔ یہ سن کر عورت حیران رہ گئی کہ بھلا شیر کے قریب کیسے جاؤں گی، لیکن اپنے رشتے کو بچانے کے لیے اس نے ہمت کی اور روزانہ جنگل میں جا کر شیر کو گوشت ڈالنے لگی۔ آہستہ آہستہ شیر اس سے منحوس ہو گیا اور ایک دن ایسا آیا کہ اس عورت نے ہمت کر کے شیر کی گردن سے ایک بال توڑ لیا۔ جب وہ خوشی خوشی بزرگ کے پاس گئی تو بزرگ نے وہ بال لے کر آگ میں ڈال دیا اور کہا کہ بیٹی دیکھو، جب تم نے ایک درندے کو اپنی محبت اور صبر سے اپنا تابع بنا لیا ہے تو کیا تمہارا شوہر اس شیر سے بھی زیادہ خطرناک ہے؟ پھر بزرگ نے اس عورت سے کہا، تم اپنے شوہر کو بدل سکتی ہو، بس طریقہ صحیح ہونا چاہیے۔ ہو سکتا ہے یہ کہانی سن کر میری کچھ بہنیں یہ سوچیں کہ واقعہ شوہر شیر سے بھی زیادہ خطرناک ہوتے ہیں، تو ایسی صورت میں پھر معاملہ اللہ کے سپرد کر دینا ہی بہتر ہوتا ہے، کیونکہ جو انسان کبھی کسی سے نہیں سدھرتا وہ اللہ سے ضرور سدھر جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دلوں کو بدلنے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے رحم فرمانے والا ہے۔ لیکن میں آپ سب سے یہی کہوں گی کہ ہمت ہارنے کی بجائے یہ سوچیں کہ سب کچھ ممکن ہے اس دنیا میں، بس آپ کی نیت، حکمت اور ہمت چاہیے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو وہ تمام سمارٹ طریقے بتاؤں گی جن سے بغیر لڑائی جھگڑے کے آپ اپنے شوہر کو بدل سکتی ہیں۔ سب سے پہلا پوائنٹ، وقت کی نبض کو پہچانیں۔ یہ پوائنٹ بظاہر چھوٹا لگتا ہے لیکن اس کا اثر بہت گہرا ہوتا ہے، کیونکہ ہم عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ جیسے ہی شوہر گھر میں قدم رکھتے ہیں ہم فوراً اپنی شکایتیں، فرمائشیں، سارا کچھ ان کے آگے ڈھیر لگا دیتے ہیں۔ اب ذرا سوچیں کہ جو ایک انسان باہر کی تھکن، ٹریفک اور کام کا بوجھ لے کر گھر آ رہا ہوتا ہے، اس کا ذہن پہلے ہی بھرا ہوا ہوتا ہے۔ ایسے میں آپ کی جائز بات بھی اسے ناگوار ہی گزرتی ہے۔ شوہر حضرات عام طور پر سارا دن کی کہانی ہمیں نہیں سناتے، اپنی مشکلات خود برداشت کرتے ہیں۔ اس لیے اپنی بات منوانے کا پہلا اصول یہ اپنا لیں کہ موقع کو صحیح وقت پر تلاش کریں۔ جب وہ کھانا کھا کر پرسکون ہو جائیں یا آپ دونوں کہیں باہر سیر کے لیے جائیں تب اپنی بات کریں۔ اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ خالی پیٹ اور تھکے ذہن کے ساتھ کبھی بھی اچھی بات کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ اگر آپ نے وقت کی نبض پہچان لی تو سمجھیں کہ آدھی جنگ آپ نے وہیں پہ جیت لی۔ دوسرا پوائنٹ، تعریف کا جادو۔ مرد کی نفسیات میں تعریف بہت اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اکثر ہم شوہروں کی خامیوں پر فوراً نظر ڈال لیتے ہیں مگر ان کی خوبیوں کو ہم نظر انداز کر دیتی ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہر انسان تعریف سن کر نرم پڑ جاتا ہے۔ جس طرح ایک بچے کو ذرا سی شاباش دی جائے تو وہ خوشی خوشی ہر کام کرنے کو تیار ہو جاتا ہے، بالکل اسی طرح مرد بھی تعریف سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ اس کے چھوٹے چھوٹے کاموں پر اس کا شکریہ ادا کرنا سیکھیں۔ ان کو کہیں، آپ ہمارا کتنا خیال رکھتے ہیں، آپ کے بغیر یہ گھر سنبھالنا مشکل ہو جاتا۔ جب آپ انہیں ہیرو محسوس کروائیں گی تو یقین کریں وہ واقعہ ہی آپ کے لیے ہیرو بن جائیں گے۔ تیسرا پوائنٹ، حکم نہیں بلکہ مشورہ مانگیں۔ مرد کی فطرت میں سربراہ ہونے کا احساس رکھا گیا ہے۔ قدرت نے انہیں حکم سننا پسند نہیں کروایا بلکہ وہ مشورہ مانگنا پسند کرتے ہیں۔ اگر آپ ان کو کہیں گے کہ آپ کو یہ کام کرنا ہی ہوگا تو ان کے اندر مزاحمت پیدا ہو جاتی ہے، لیکن اگر آپ یہی بات ان کو کہیں کہ مجھے یہ کام کس طریقے سے کرنا چاہیے، آپ مجھے مشورہ دے سکتے ہیں، آپ مجھے اس بات کا مشورہ دیں،
کہ آپ کی اس میں رائے کیا ہے، یہ کام کس طرح سے ہونا چاہیے، تو وہ خود کو بااختیار محسوس کرتے ہیں اور وہ آپ کو اچھا مشورہ دیں گے اور خوشی خوشی سے آپ کی بات بھی مان لیں گے اور آپ کو اس بات کی اجازت بھی دیں گے۔ چوتھا پوائنٹ کہ اپنے شوہر کے عیبوں پر پردہ ڈالیں، کیونکہ میاں بیوی کی رشتہ لباس کی طرح ہوتا ہے جو ایک دوسرے کے عیب کو چھپاتا ہے۔ غصے میں آ کر سہیلیوں یا رشتہ داروں یا ہمسایوں کے خامدوں کی مثال دینا بند کر دیں۔ ان کے سامنے اپنے شوہر کی برائیاں بیان کرنا بہت بڑی غلطی ہے، یہ کام کرنا چھوڑ دیں، کیونکہ آپ کی تو صلح ہو جائے گی مگر لوگوں کے ذہنوں میں ان کی عزت کم ہو جائے گی، آپ کا معیار کم ہوگا، آپ کا اعتبار اٹھ جائے گا۔ جب شوہر کا یقین ہو کہ آپ اس کی عزت کے محافظ ہیں تو وہ دل سے آپ کا احترام کرنے لگ جاتا ہے۔ پانچواں پوائنٹ، اپنے خامد کو دوسروں سے ہرگز بھی ان کا موازنہ نہ کریں۔ یہ سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے کہ دیکھو فلاں کا شوہر تو ایسا ہے، تم میرے بھائی جیسے کیوں نہیں ہو، فلاں کا شوہر تو ویسا ہے، کیونکہ یہ جملے سن کر مرد کے لیے زہر کی طرح اس کو یہ لگتے ہیں، کیونکہ ہر انسان اپنی الگ پہچان رکھتا ہے۔ شوہر کو جیسے ہے ویسے ہی قبول کریں۔ چھٹا پوائنٹ، خاموشی کی طاقت کو اپنا لیں۔ غصے کے وقت خاموشی بہت بڑا ہتھیار ہوتی ہے۔ اگر شوہر غصے میں ہیں اور آپ بھی غصے میں ہیں، آگے سے چیخ چلا رہی ہیں تو بات بگڑ جائے گی، لڑائی بہت زیادہ بڑھ جائے گی۔ کبھی بھی ان کو غصے کی حالت میں ان کو جواب مت دیں، ان کے آگے چیخے چلائیں مت۔ کبھی کبھی چند منٹ کی خاموشی بڑے بڑے جھگڑے ختم کر دیتی ہے۔ ظاہری طور پہ خاموشی ہار لگتی ہے، لیکن یہ ایک ہار نہیں ہوتی بلکہ رشتے کو بچانے کے لیے بہت بڑی طاقت رکھتی ہے۔ ساتواں پوائنٹ، غصے میں اپنے الفاظ کا خیال رکھیں، کیونکہ غصہ تو عارضی ہوتا ہے مگر غصے میں بولے کے جو الفاظ ہوتے ہیں نا وہ ہمارے دلوں کو ہمیشہ کے لیے زخمی کر دیتے ہیں، اور یہ زخم جو ہوتے ہیں یہ کبھی بھی نہیں بھرتے۔ بیوی جیسے کہتی کہ میں تم سے تو شادی کر کے پچھتا رہی ہوں، کاش میری شادی کہیں اور ہو جاتی، ایسے جملے جو ہوتے ہیں نا وہ مرد کے دل میں محبت ختم کر دیتے ہیں۔ غصے میں بات کرنے کے بجائے وضو کر لیں، جگہ بدل لیں، پانی پی لیں، بیٹھ جائیں، اعوذ باللہ پڑھ لیں۔ آٹھواں پوائنٹ، ان کے اپنوں کی عزت کریں، کیونکہ شوہر کے دل تک پہنچنے کا سب سے آسان راستہ اس کے گھر والوں کی عزت ہے۔ جو عورت شوہر کے ماں باپ کا احترام کرتی ہے وہ خود بخود شوہر کے دل کی ملکہ بن جاتی ہے۔ نواں پوائنٹ، اپنی شخصیت پر توجہ دیں، کیونکہ شادی کے بعد خود کو بالکل نظر انداز نہ کریں۔ اپنے حلیے، علم اور اعتماد پر توجہ دیں کہ آپ کے اندر کیا خوبی ہے، آپ کس طرح سے پر اعتماد عورت ہمیشہ دلکش لگ سکتی ہیں۔ 10واں پوائنٹ، شکر گزاری کی عادت کو اپنا لیں، شوہر کی چھوٹی چھوٹی کوششوں کی قدر کیا کریں۔ اگر وہ آپ کے لیے کوئی چیز لائیں تو تنقید کی بجائے ان کا شکریہ ادا کر دیں، کیونکہ شکر گزاری جو ہوتی ہے وہ محبت کو بڑھا دیتی ہے۔ 11واں پوائنٹ، اپنے ماضی کو کبھی نہ کھو دیں، لڑائی کے وقت پرانی باتوں کو کبھی بھی نہ دہرائیں، جو گزر گئے سے معاف کر دیں، رات گئی بات گئی، بھول جائیں سب باتوں کو، کیونکہ ماضی کو جب بار بار آپ یاد کریں گی تو آپ کا دل کا سکون جب وہ ختم ہو جائے گا، آپ سکون سے نہیں رہ سکیں گی۔ 12واں پوائنٹ، اچھا کھانا اور پیار بھرا انداز۔ یہ بات سچ ہے کہ مرد کے دل کا راستہ اس کے پیٹ سے ہو کر گزرتا ہے۔ اچھا کھانا، اچھا انداز اور مسکراہٹ، یہ تینوں چیزیں بڑے بڑے جھگڑے ختم کر دیتی ہیں۔ اور آخری اور سب سے اہم بات، سب بہنوں کے لیے میری یہ دعا ہے، دعا دلوں کو بدلنے والی صرف ذات اللہ کی ہے۔ اپنی کوشش کے ساتھ ساتھ اللہ سے دعا کرتی رہا کریں۔ ایک نیک بیوی کی دعا میں بہت زیادہ طاقت ہوتی ہے، اس لیے میری پیاری بہنوں
اپنے گھر کو جنت بنائیں۔ رشتہ بنانا آسان ہے مگر اسے نبھانا ایک فن ہے۔ ہمیشہ خوش رہیں، آباد رہیں اپنے گھروں میں۔ اگر میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں، دوسروں کو ساتھ شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں ضرور کیجیے گا کیونکہ اس سے مجھے حوصلہ ملتا ہے۔ تب تک لیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔